ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة العلم وعلي بابها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چہار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ آج کا ہمارا موضوع مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج الحمدللہ 21 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، تو 21 رمضان المبارک کو آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم آپ کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا، مولا کائنات کا ذکر کرنا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی ہے، لقب آپ کا حیدر کرار ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو، حیدر کس کو بولتے ہیں؟ شیر کو۔ کرار بولتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، یعنی ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہو۔ اور آپ کی ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے۔ ابو الحسن اس لیے آپ کی کنیت ہے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وجہ سے آپ کو ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ ابو تراب آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو۔ ابو تراب کس کو بولتے ہیں؟ مٹی والا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خاتون جنت کے ساتھ کسی وجہ سے ناراض ہو کر آپ گھر سے تشریف لے آئے، مسجد کے اندر آ گئے۔ اور اب اس بات کے اندر غور سے یہ میری بات سماعت فرمانی ہے، اب اس بات کے اندر بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمیں ملے گی کہ سسر کو دماد کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، اور اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کی جب ناراضگی ہوئی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ، تو آپ مسجد سے تشریف لے آئے، یعنی آپ گھر سے آ گئے، مسجد کے اندر آ گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر کے اندر اگر اختلاف ہو جائے، بیوی کے ساتھ اگر ناراضگی ہو جائے، یا پھر کوئی بھی کسی بھی وجہ سے غصہ آ جائے، اس کے متعلق میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس کو غصہ کرنے کا طریقہ کار، کم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر پھر بھی غصہ اس کو آ رہا ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ لیٹ جائے۔ اگر پھر بھی اس کو غصہ آتا ہے تو
تو پھر میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ پانی کا گلاس منگوائے اور گلاس پانی کا پی لے۔ اگر پھر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے گھر سے چند لمحوں چند وقت کے لیے نکل جائے، جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوگا واپس تشریف لے آئے، اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے اختلافات سے انسان بچ جائے گا، بہت ساری غلطیوں سے بچ جائے گا، جھگڑے سے بچ جائے گا، اور بہت ساری ہم کلامی سے جو ناراضگی کی طرف لے کر جاتی ہے اس سے بچ جائے گا۔ اس میں ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور مولا کائنات شیر خدا آپ جس وقت مسجد کے اندر تشریف لے آئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مولا کائنات ناراض ہو گئے ہیں سیدہ خاتون جنت کے ساتھ، تو پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک کہ آپ مسجد کے اندر جب تشریف لائے تو مولا کائنات صحن میں سوئے ہوئے ہیں، نیچے چٹائی نہیں ہے، کوئی قلین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ویسے ہی زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سونا میرے کریم کو اتنا پسند آیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے تھے جس طرح ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میرا کریم یہ بھی فرما رہا تھا، میرے کریم نے شاف میں کم ابا ترابن، کم ابا ترابن، کم ابا ترابن، اٹھ جاؤ مٹی والے اٹھ جاؤ۔ حضرت مولا کائنات یکدم اٹھتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آپ کی نظر پڑتی ہے، اور حضرت مولا کائنات کو اتنے یہ الفاظ پسند آئے، اور آپ نے اپنی کنیت کو ہی ان کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لیا کہ ابو تراب۔ تو آپ کی یہ کنیت ابو تراب اس انداز کے اندر رکھی گئی، اور آپ کو اس لیے ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دماغ ناراض ہو جائے تو سسر کا منانا جو ہے، سسر کا دماد کو منانا جو ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اب یہ دیکھیں دین اور اسلام ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، اور اسلام نے تو ویسے بھی عزت رکھی ہوئی ہے۔ اور اب اگر سسر اپنی انا، اپنے غرور اور تکبر کے اندر آ کر اپنے دماد کے پاس نہ جائے، ایک تو میرے کریم کی سنت زندہ نہیں ہوگی، دوسرا نقصان سب سے بڑا اس بات کا ہے کہ اختلاف بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ان کو کم کرنے کے لیے سسر کو تھوڑا سا جگرا بڑا کرنا ہوگا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اگر خود بھی چل کر جانا پڑے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دماد کو جا کر راضی کر لیں۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جس وقت اس دنیای فانی سے آپ بظاہر پردہ فرما گئے، کفار نے باتیں کرنی شروع کر دی، کہنا شروع کر دیا کہ اب محمد عربی کا آگے نسب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ باپ کا جو نسب چلتا ہے وہ بیٹے کی طرف سے چلتا ہے، یعنی بیٹے سے آگے ہوتا ہے، باپ کی طرف سے آگے چلتا ہے، یعنی مرد سے نسب چلتا ہے، عورت کی طرف سے نسب نہیں چلتا ہے۔ کفار نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ اب محمد عربی چند دن انتظار کر لو، چند لمحے انتظار کر لو، چند سال انتظار کر لو، نعوذ باللہ محمد عربی تو ویسے بھی اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، اس کے بعد نام و نشان ختم ہو جائے گا، محمد عربی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اس لیے ان کا نسب ختم ہو جائے گا۔ اور قربان جاؤں محمد عربی کی ذات مبارکہ پر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے میرے محبوب کا نسب چلتا ہے، اور یہ واحد ایسا رشتہ ہے کہ جن کا نسب فاطمۃ الزہرا سے چلتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جو آل اور اولاد علی جو ہے، الحسنی اور حسینی جو ہیں، اور یہ یاد رکھیں ان کا نسب سیدہ خاتون جنت سے چلا ہے۔
اور مولا کائنات نے جب کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرا عقد کرنا چاہتا ہوں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری بیٹی زندہ ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا اختیارات میرے رب نے عطا فرمایا، حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ انسان 4 شادیاں تک کر سکتا ہے، 4 شادیاں کرنا جائز ہے، لیکن مولا کائنات کے لیے جائز نہیں تھا جب تک سیدہ خاتون جنت حیات تھی، ان کو اجازت نہیں تھی۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام اور یہ اختیارات عطا فرمایا ہے، تو اس لیے مسلمانوں میرے مولا کائنات شیر خدا کی شان اور مقام و مرتبہ اس طریقے سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آخر میں میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ابو بکر کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضرت عمر کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضرت عثمان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جس صحابی نے بھی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اس ہر صحابی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ وہ تو اتنا مقام اتنا مرتبہ رکھتے ہیں کہ اگر لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں اگر اللہ کے ولی جمع ہو جائیں، غوث کتب ابدال جمع ہو جائیں، صحابہ کی ایک جھلک تک نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے۔ غزوہ خیبر کا جب وقت آیا تو اس خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو اٹھانے کے لیے 70 لوگ لگے رہے، لیکن اس کو ہلا نہ سکے، تو جب اس کو فتح کرنے کا وقت آیا تو ہر صحابہ کے دل کے اندر یہ آرزو تھی کہ میرا کریم جس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرما دے گا اس کا ہی ہاتھ میں خیبر ہوگا۔ اب ہر صحابی کے دل کے اندر آرزو ہے کہ میرے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا آئے، مجھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ہمیں عنایت فرمائیں۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے علی نظر نہیں آ رہے، علی کہاں پہ ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ صحابہ کے سہارے پر چل کر حضرت علی میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دان نکال کر حضرت مولا کائنات کی آنکھوں میں لگایا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری جب تک جان میرے جسم میں رہی ہے میری آنکھوں کی بنائی کبھی بھی نہیں گئی ہے، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ میری بنائی میرا نور اس سے بھی زیادہ بدرجہ اولا ہو گیا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے اندر روحانی طاقت اتنی زیادہ آئی، میرے کریم نے جس وقت مجھے جھنڈا پکڑایا اور مولا کائنات ساتھ لڑتے بھی ہیں، اور خیبر کے قلعے کو فتح اس انداز کے اندر کیا کہ مولا کائنات شیر خدا نے ایک ہاتھ کے ساتھ ہی خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور شاعر نے پھر قلم اٹھائی تو آپ نے لکھا کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھائے غافل، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا اس طرح آپ اللہ پاک نے آپ کو شان عطا فرمائی، آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آج 21 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، مولا کائنات شیر خدا کا دن ہے۔ آج ہمیں اپنی محبت اپنا پیار جتنا بھی ہم سے
ہم علی سے پیار کرتے ہیں، اپنا جسم و جان ہر سب کچھ علی کے جوتے پہ، علی کے نالین مبارک پر لگا ہوا جو گرد و غبار ہے، ہم اس سے بھی جو نبی اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم علی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اہل سنت و جماعت ایک واحد ایسا عقیدہ ہے الحمدللہ جو میرے نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس لیے آج مولا کائنات شیر خدا کا دن ہے۔ کسی بھی انداز کے اندر اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے آپ مولا کائنات کا ذکر کروائیں۔ مولا کائنات کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے مولا کائنات کے حوالے سے اصال ثواب کروائیں، مولا کائنات کے حوالے سے محفل کروائیں، ذکر کریں، کیونکہ میرا رب خوش ہوتا ہے علی کا ذکر سن کر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مولا کائنات کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر اللہ پاک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کی عبادت کا حال یہ تھا کہ اگر آپ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو نا تو پھر مجھ سے بدلہ نماز کے اندر آ کے لے لیا کرے۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ مولا کائنات کی عبادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آپ اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس انداز کے اندر جھکتے تھے، اللہ کی عبادت کے اندر اس انداز کے اندر مصروف ہوتے تھے کہ دنیا کا نام و نشان ہی نہیں آپ کے پاس، دنیا کیا خیالات آتا ہی نہیں تھا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک میرے رب کا مجھے دیدار نہیں ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی عبادتیں، ریاضتیں، نمازیں اللہ پاک ایسے ہی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ